بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ہر مسلمان کے لیے، خصوصاً طالبین کے لیے، مریدین کے لیے، اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے لیے 40 باتیں تلقین فرمائیں، اس عنوان سے ہر مرید بلکہ ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے۔ ان 40 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، چاہے کتاب پڑھ کر اور چاہے علماء سے پوچھ پاچھ کر، کیونکہ کامیابی کی شرط عمل ہے اور عمل سے پہلے علم ہے۔ عمل موقوف علم پر، اور علم کتنا اور علم کون سا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو جاننا، جس قانون کا تعلق بندے سے ہے۔ اس میں لوگوں کے اختلاف سے اس علم کی مقدار مختلف ہو جائے گی۔ ایک شخص اگر مالدار ہے تو اس پر زکوٰۃ کے احکام اور اس سلسلے کے قوانین کا علم فرض ہو جائے گا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا علم ضروری نہیں ہوگا۔ مالدار ہے تو حج کے احکام اور طریقہ حج سیکھنا ضروری ہوگا، غریب ہے تو نہیں ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے حقوق کا جاننا اس کے ذمہ ہو جائے گا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہوگا۔ غرض جو حکم خدا بندی اس کی طرف متوجہ ہے، اس سے متعلق اس کی ادائیگی کا طریقہ اور اس سے متعلق قانون کے وہ پہلو جس سے وہ اطمینان سے صحیح ہو جائے اور قانون شکنی سے وہ بچ جائے، یہ اس کے ذمہ ہوگا۔ وہ دین کا علم ایسے ہی فرض ہے جیسے اس سے متعلق عمل فرض ہے۔ جس درجے نماز فرض ہے اسی درجے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا فرض ہے، جس سے وہ احکام پر عمل کر کے نماز صحیح پڑھ سکے، نیز ان چیزوں سے بچ سکے جو نماز میں مخل ہیں، مفسد ہیں۔ ان کا علم نماز کو صحیح باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کو کرنا ہے، وجودی ہے، اس کو کرنا پڑے گا تب انجام عمل صحیح ہو پائے گا، اور ایک وہ ہے تاکہ ان چیزوں سے بچ سکے عمل کے صحیح ہونے کے لیے، عمل کے باقی رکھنے کے لیے۔ ایک شخص بالغ ہوا، بالغ ہوتے ہی اب اس کے ذمہ کیا فرض ہو جائے گا؟ نماز کا وقت ہے تو نماز، اب اس سے پہلے وہ آراستہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو اب جلدی سے اس کو سیکھے اور عمل کرے۔ ایک شخص ایمان اسلام میں داخل ہوا، اس کے ذمہ جس نماز کے وقت میں وہ ایمان لایا وہ نماز اس کے ذمہ ہو، یا وہ بالغ ہوا جس نماز کے وقت، وہ نو مسلم ہو یا نابالغ مسلم بالغ ہوا، اس کے ذمہ اب نماز فرض ہو گئی۔ نو مسلم تو ابھی ایمان لایا ہے تو بھی جلد سے جلد سیکھے اور جتنی سیکھ سکے عمل کرے، اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ کہتا رہے،
قرأت میں بھی اور تحیات میں بھی اور رکوع سجدے کی تسبیحات میں بھی، سب جگہ، کیونکہ ابھی اتنا ہی سیکھ سکے گا، زیادہ نہیں سیکھ سکے گا۔ بالغ ہو گیا جلدی سے سیکھے، اور سطر کا چھپانا بھی اس کے ذمہ ہو جائے گا، تو سطر کی مقدار کا علم بھی اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ سطر کتنا ہے، مرد ہے تو مرد کو اپنے سطر کا علم، عورت ہے تو اس کو اپنے سطر کا علم ضروری ہو جائے گا۔ پھر جیسے جیسے اس کی حالت بدلتی چلی جائے گی، قوانین خداوندی اس کی طرح متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کا وہ مکلف ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص شادی ہو جاتی، اب بیوی کے کیا حقوق ہیں اس کے ذمہ، ان کا سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اولاد ہو گئی تو اب اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس کے نفقے کے اور تربیت کے، ان سب کا سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ تنہا رہتا تھا کسی ویرانے میں، اب کسی آبادی میں رہنے لگا تو اب پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، یہ پڑوس اس کو حاصل ہوگی، ان قوانین کا سیکھنا اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے کوئی چیز بیچی، مثلاً یعنی مکان کی لائن سے کوئی مکان بیچا، اب دوسرے شخص نے چاہا کہ مجھے دے دیں، وہ پڑوسی ہے، پڑوسی کو تو نہیں دیا، غیر پڑوسی کو دے دیا، اللہ کا قانون متوجہ ہو گیا، پڑوسی کا ہی حق ہے، اس کو حق شفا حاصل ہو گیا ہے۔ اب یہ کہے کہ نہیں وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کو دوں گا، یہ حقدار ہے، یہ عام پڑوسی، جتنے میں اس کو دے رہے ہیں اتنے میں اس کو دینا پڑے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مالک ہوں، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ، حق شفا حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہوتا بڑا نازک ہے۔ پڑوسی کو خبر ملی کہ فلاں نے اپنا مکان بیچ دیا، یہ سنتے ہی کہے کہ وہ میں لوں گا، وہ میرا حق ہے، اور اگر تھوڑی دیر خاموش رہا تو وہ حق اتنا نازک تھا ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، لیکن ہے اس کو وہ حق۔ یہ صرف مکان کے بارے میں ہے، اور چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اچھا پڑوس سب کو مطلوب ہے، تو ہم جب کوئی چیز خریدیں تب تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پڑوسی ٹھیک ہے کہ نہیں، بہت اختیار ہے، اور اب جب ہمارے پڑوس میں کوئی مکان دوسرے کو بیچے اب تو ہم مجبور ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیسا پڑوسی آئے، اور اچھا پڑوس تو تلاش کرنا چاہیے، اس لیے یہ حق دیا گیا، تم اس کو پڑوسی نہ بننے دو، تمہارے پرانے پڑوسی تمہارے پڑوس میں رہیں، اور تم اس کو لے لو گے تو ایک پڑوس اور گھٹ جائے گا، خراب پڑوسی نہیں آئے گا، اگر خراب ہے تو یہ حق دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ علم عمل سے بھی پہلے، اور اس کی مقدار وہی ہے کہ جس سے فرائض واجبات کی ادائیگی ہو جائے، اس پر جو فرائض و واجبات اللہ کی طرف سے عائد ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں، ان سب کی ادائیگی وہ کر سکے، ایسا نہ ہو کہ علم نہیں تھا اس لیے عمل نہیں کیا، یا علم ناقص تھا اس لیے وہ عمل ناقص ہوا اور وہ صحیح نہیں ہوا، تو یہاں وہ معذور نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اسی لیے تو علم سیکھنا ضروری ہو گیا ہے، پورا علم سیکھ لو تاکہ نہ تو عمل نہ کرنے کا عذر ہے کہ علم نہیں تھا اس لیے عمل نہیں کیا، عمل ترک کرنے کی نوبت نہ آئے، اور یا عمل ناقص اور فاسد ہونے کی نوبت نہ آئے، علم کامل حاصل کرے۔
عمل سے پہلے علم، حتیٰ کہ ایمان سے پہلے ایمان کی حقیقت، ایمان لے آیا، اب اس کی ایمان کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب میں مومن ہو گیا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے میرا ایمان و اسلام اب صحیح ہو گیا۔ کن عقائد کی بنیاد پر ایک مومن کہلاتا ہے، اور کن عقائد میں کمی کی بنیاد پر وہ مومن باقی نہیں رہتا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ یا تو باقاعدہ پوچھ کر، یعنی باقاعدہ سیکھ کر علم حاصل کر لے کتاب سے، جس زبان میں وہ علم آ جائے۔ عربی تو مشکل ہے، اس کے لیے تو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، لیکن اس دور میں خصوصاً ہندوستان میں ہماری زبان اردو ہے، اس اردو میں بقدر ضرورت علوم موجود ہے، تو اس اردو کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہندی میں وہ علوم اردو والے منتقل ہو جائیں تو ہندی اس کا قائم مقام ہو جائے گی، ہندی میں کافی، اور جب تک یہ نہ ہو تو پھر اردو سیکھنا ہمارے ذمہ ضروری ہوگا، کیونکہ وہ ہماری علمی اور دینی زبان ہے، اس کا سیکھنا ضروریات میں سے ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اگر اسے سیکھنے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم مقصود ہے، وہ کتابی ضروری نہیں ہے، آپ پوچھ کے عمل کر لیجیے، علم سیکھ کر پوچھ کر علم سیکھ لیجیے، اور جو ہے اپنے پھر عمل کر لیجیے۔ اور کتابی علم ترتیب سے سیکھنا ہو تو پھر اردو سیکھیے، اردو میں وہ سب علوم ہیں، یہ بقدر ضرورت علم دین کا سیکھنا تو اس اردو سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور پورا علم دین، قرآن و حدیث، فقہ کا پورا علم سیکھنا، یعنی جس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، اوروں کے عمل سے ہے، اوروں کو ضرورت پڑے گی، تو کل علم دین کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ اگر علاقے میں ایک شخص بھی اس سے آراستہ پیراستہ ہو تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، سب پہ لازم نہیں رہے گا، بتلانے والا ہے وہ، جہاں آسانی سے لوگ جا سکتے ہیں، جیسے 10-20 کلو میٹر دور، بڑی بات نہیں ہے، کچھ اور اب تو یہ موبائلوں نے، فونوں نے اور آسان کر دیا، گھر بیٹھے ہی ہم پوچھ لیں دور، کمزوری کے مطابق سہولتیں مہیا ہو چکی ہیں۔ علم کے بعد علم کے بعد عمل، وہی تو مقصود ہے، علم تو ذریعہ اور واسطہ ہے، اصل تو عمل ہے، علم زینہ ہے اور عمل گویا کہ اوپر کی چھت ہے جس پہ جانا مقصود۔ جب علم سیکھ لیا تو اب عمل میں پوری کوشش اور ہمت کو کام میں لائیں۔ دین کے جو حصے فرائض سے متعلق، دین کا جو حصہ فرض اور واجب و ضروری ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے وہ بھی ہمت سے ہوگا، اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان کا کرنا گناہ تھا، ان سے بچنا ضروری تھا، ان بچنے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی، مقصد حاصل ہو گیا۔ رہ گئے فضائل، نوافل، مستحبات، یہ سونے پہ سہاگا ہیں،
عمل ہو جائے تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ مومن تو دنیا میں دین کمانے اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی خوش کرنے آیا ہے۔ جنت تو اسی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی نعمتیں۔ اب عمل اور فضائل کے بقدر اس کو وہاں انعامات ملیں گے۔ تو دنیا میں آ کر اور پھر کام چلاؤ، دین پہ عمل کرے، دال روٹی کی طرح سے کام چلائے، یہ اس کی شایع نشان نہیں ہے۔ اسے تو عمل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہ کرے فضائل پہ عمل، مستحبات، تو مجرم نہیں ہے، اور فرائض پہ عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچنا، جن سے بچنا ضروری تھا، اگر توفیق ہو رہی ہے تو بس اس کی کامیابی کے لیے یہ دونوں طرح کے اعمال کافی ہیں۔ کرنے کے اعمال کر لے اور بچنے کے اعمال سے بچ جائے۔ اور اگر ان اعمال ہی کی ہمت نہیں ہو رہی تو پھر یہ بیمار ہے۔ علم کے باوجود عمل نہیں ہو رہا، پھر یہ بیمار ہے۔ اسے اپنے علاج کی فکر جسمانی بیماری کے علاج کی فکر سے زیادہ ضروری ہے۔ موٹے موٹے فرائض، روزانہ کیے جانے والے اعمال میں کوتاہی خود محسوس ہو رہی ہے، اور پھر اس کو فکر، احساس، کچھ حس نہیں ہے، یہ زیادہ بیمار ہے۔ ایک تو بیمار وہ ہے کہ جسے بیماری کا احساس ہے مگر پیسے واسوں کا انتظام نہیں ہے، اس لیے رکا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے پیسے کا بھی انتظام ہے، اس کے باوجود نہیں جا رہا، مرض کو بڑھا رہا ہے۔ ایسے ہی یہ بالکل اسے احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ اگر جسم کا نقصان ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، کہتا ہے آج میرے کان میں درد، دوسروں سے تک کہتا ہے۔ اور اگر مالی نقصان ہو جائے، 1000 2000 روپے گم جائیں تو کہتا ہے میرے پیسے گر گئے۔ اس نقصان کا اظہار اور رنج و غم کا اظہار ہوتا ہے، اور دین کا نقصان کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ دال روٹی سے بھی تو پیٹ بھر جائے گا، کیوں ہم اچھے کھانے، گوشت، بریان کا انتظام کریں، لانا پڑے گا، دال ہے گھر میں یہی کھاتے رہو، نہیں، مستحبات کا اہتمام کرتا ہے۔ مکان بناتا ہے تو چھت ڈلنے کے بعد رہنا شروع نہیں کرتا، نہیں ابھی تو پلستر ہونا ہے، پھر رنگ روغن ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ مستحبات، رہائش کے مستحبات، کھانے کے مستحبات اور لباس کے مستحبات تک کا ایسا اہتمام ہوتا ہے جیسے فرائض کا۔ اور دین کے فرائض پر اکتفا، بلکہ ان میں ہی کوتاہی ہو رہی ہے، اور احساس نہیں، وقت گزر رہا ہے، یہ قریب جا رہا ہے منزل کے، اس کے بازار کا وقت گھٹ رہا ہے، شام قریب ہے، اور سودا اس نے لیا نہیں، تجارت اس نے کی نہیں۔ یہ بہت فکر کی بات ہوگی، اسے جلد سے جلد اپنے اس عملی کوتاہی اور فرائض و ضروری دین میں کوتاہی کا علاج دریافت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سفر کرے تو بالکل ضروری ہے، بھیجا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو آسان کیا ہے، اس لیے جسمانی علاج میں تو کتنا پیسہ ویسا خرچ ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور ایمانی علاج اور دینی فرائض میں کوتاہی کے علاج کے لیے بہت محنت کوشش ہی ہے۔ وہاں کوئی فیس اور اس طرح کے مطالبے تو نہیں ہے، دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے، مصلحین سے اس لائن کا تعلق قائم کرے، اور وہ تعلق رسمی نہیں ہو، وہ حقیقی ہو، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔
ڈاکٹر ہر 15 دن مہینے بھر میں بلاتا ہے تو وقت پہ جاتا ہے، وہ فیس لیتا ہے، خرچ کراتا ہے، وہاں پوری اطاعت اتباع کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، بہت اچھا بہت اچھا، اعتماد اتنا کرتا ہے کہ اگر وہ آپریشن کا بول دے تو مان لیتا ہے، حالانکہ آپریشن کتنی سخت چیز ہے، جان تک پہ نوبت آ سکتی ہے، تو تیار ہو جاتا ہے، اتنا اعتماد، تبھی تو ڈاکٹر لکھواتا ہے دستخط کر دوں گا، وہاں اتنی اطاعت ہوتی ہے۔ اور ادھر دین، ایک تو دینی تعلق نہیں، مشورہ نہیں، اور اگر ہوا تو بس وہ ایک رسمی خانہ پوری ہوتی ہے، سال 6 مہینے میں کبھی کوئی ایک آدھ بار حالات بتا دیے، وہ بھی پورے نہیں، ادھورے، اور بتا دیے، اس کا حل علاج تجویز کر دیا تو وہ اس پہ عمل نہیں۔ بزرگوں کے پاس جانا، ان سے علاج لینا، یہ بھی کافی نہیں جب تک کہ عمل نہ کرے، ہاتھ دکھانا، دوا لینا، یہ تھوڑی کافی ہے جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے، کھائیں گے۔ اس تعلق میں تسلسل ہوتا ہے، بس حالات بتانا، عمل کرنا، جیسے تجویز کر دیا جائے۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوچھیں گے جب بتاؤں گا، مریض کو چاہیے خود بتائے، جن سے جس لائن کا ہم نے تعلق کیا ہے ان سے وہی کام لیں، ان سے وہی اسی سلسلے کا تعلق رکھیں، تو اس سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر اس کا کسی کا بڑا اور اس کا شیخ عالم ہے تو اس سے اصلاح کا تعلق رکھے، اصلاح کا مشورہ لے، مسائل اس سے نہ پوچھے، مسائل کسی اور سے پوچھے، حالانکہ مسئلہ تو خود دین ہی کا حصہ ہے، اس سے وہ خدمت نہ لے، کیونکہ اس خدمت کے تو بہت سے لوگ اہل ہیں، مسائل تو کہیں بھی پوچھ لے گا، اس سے تو یہی تعلق ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب وہ دین کا ہی حصہ ہے مگر اس کا تعلق چونکہ علم سے ہے اور علم علماء سے حاصل ہو سکتا ہے، تو اپنے بڑے سے وہ علم والا تعلق نہیں، عمل والا، اصلاح والی تعلقات، تو پھر اور تعلقات کہاں صحیح ہوں گی؟ نفع میں کمی، محرومی اسی لیے ہو رہی ہے کہ جو جیسا تعلق ہونا چاہیے نہیں، ورنہ ان چیزوں میں دیر تھوڑی لگتی ہے، دھڑا دھڑ فائدہ ہوتا ہے۔ جسمانی بیماری تو چاہے برسوں چلے اور دوائیں جیون ساتھی ہو جائیں کہ یہ تو مسلسل جب تک جیو گے کھانی پڑے گی ایک گولی، لیکن ایمانی علاج اور روحانی دواؤں میں یہ بات نہیں، ادھر شفا پکی بات ہے، شفا ہونا ہی ہے، صحیح اصولوں کے مطابق دوا پرہیز کا اہتمام کر لے، پکی بات، اور شفا یاب جو ہو گیا ہو گیا۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ابھی جنم روگ تھا تو دوا مسلسل کھانا ہوگی۔ تو اس وقت مجھے خاص طور سے علم دین کے تعلق سے دیکھ لیں، ہمیں علم دین، دینی معلومات جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اوروں سے نہیں، کیا وہ درجہ ہم کو حاصل ہے؟ بعض علوم اور بعض احکام کا علم اس زمانے کے رسمی علماء تک تو نہیں، اکثر افراد علماء اس درجے اور اس مقدار سے عاری ہیں پورے۔
اور اگر اس کی تصدیق کرنا ہو تو وہ عالم دین بتا دے، اس سے 2-4 سوالات کر لیے جائیں، یا وہ دین کی فقہ کی کوئی جامع کتاب دیکھ لے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حکم تو مجھے آج معلوم ہوا ہے، اس کا تو مجھے آج پتہ چلا ہے۔ یہی موقع دیکھیے، بیمہ ہو رہا ہے، فصلوں کا بیمہ ہوتا ہے، تو گاڑی کے بیمے پہ قیاس کر کے گاڑی کے بیمے کی اجازت دے دی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ کیا حادثات ہو جاتے ہیں، دنگے فساد میں گاڑی جلا دیتے ہیں، تو وہ اس کا معاوضہ مل جائے گا تو ایک سہارا ہو جائے گا، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگ دنگائی جو اس کو جانتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اگر گاڑی پہ بیمہ نمبر لکھا ہے ارے اسے مت جلاؤ، اس کا تو بیمہ ہے، یہ نقصان مت کرو، اس کا بیمہ ہے، اس کو تو مل جائے گا، ہمیں نقصان پہنچانا مقصد ہے، اتنا تک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو گنجائش دی کہ گاڑی واڑی کا بیمہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن فصلوں کا بیمہ قدرتی نقصان ہوا، اور قدرت نے بھی کیوں کیا، وہ بھی ہمارے اعمال ہمارے کرتوت میں رہا، تو اس کا بیمہ کرا دیا، پہلے ہی بدگمان ہو گئے، بیمہ کرا کے بے فکر، اب اولے پانی کچھ بھی گرے نقصان ہو ہمیں تو بیمہ مل جائے گا۔ یہ بیمہ جائز نہیں، اس میں سود بھی ہے، اگر یہ پیسہ جو ہم نے بھرا ہے اس سے زیادہ ملا تو پیسے سے پیسہ کمایا، اور اگر کچھ نہیں ملا تو جوا ہو جائے گا، ہماری پیسہ چلا جائے گا جیسے جوئے میں جاتا ہے ہارنے والے کا۔ یا اپنے پنجین پر لوگ غلط تلوا دیتے اور پیسے لیتے کہ ہمارے پنجین پہ تم تول لو، تلوا لو، ہمیں 500 روپے بورا دے دیں، 200 روپے بورا دے دیں، یہ جائے گا۔ ہاں اگر تجارت ہی کرنا ہے تو خود یہی پنجین والا اس سے خرید لے کہ میں تم سے اس بھاؤ لے رہا ہوں اور میں پیسے میں دوں گا تم کو، یہی خریدار بن جائے اور یہ سرکار کو بھیج۔ مطلب جو بھی نیا مسئلہ پیش آئے ہم اس کا حکم پوچھیں، جو بھی چیز پیش آئے پوچھ لیں گے اب اس کا کیا حکم، فوراً یہ چیز پیش یعنی ہمارے ذہن میں گونج جانا چاہیے اس کا کیا حکم ہے، اب کیا کریں، اب جلدی سے فوراً متوجہ ہو جائیں، مقامی علماء سے حل کریں، وہ نہ جواب دے پائیں تو وہ علماء بھی متوجہ ہو جائیں کہ ہم سے پوچھی گئی یہ بات، اب ہم اس کو حل کر کے بتائیں، اور خود یہ حضرات بھی اور آگے پوچھیں۔ محقق مفتیان کرام کے نمبروں اور ان سے استفادے کی ترتیبیں ہوں، یہ ہمارے فرائض میں ہم کو اگر یہ عذر ہے کہ فرصت نہیں ہے تو اتنے مشغول تو نہیں ہیں یار، کتنے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں یار، دوستوں سے ملنے کو فون پہ کتنی باتیں کرتے ہیں۔ ایک وقت ہم اگر مقرر کر لیں کہ ہم روزانہ اپنے علماء سے اگر وہ قریب ہیں تو ہم جایا کریں گے ان کے پاس، ان کے فرصتی وقت میں جس وقت وہ اجازت ہے، 10-20 منٹ تو ہی صحیح، اور اس میں کوئی بات جو پوچھنے کی ہو پوچھ لیں، جا نہیں سکتے تو ہم فون سے ہی پوچھ لیا کریں۔ اتنی فرصت اتنی مشغولی نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں، اور مشغولی کچھ نہیں ہے، بس سستی ہے، کاہلی سستی اس کا سبب ہے،
اور کاہلی کیوں ہے؟ وسائل اور اسباب راحت زیادہ اختیار کی جا رہے ہیں، وہ بقدر ضرورت نہیں، اس سہولت سے آگے ان کو مقصود بنا لیا۔ یہ آرام کی چیز ہے تو یہ بھی لو، یہ آرام کی چیز، ان کا اتنا اہتمام کیا کہ وہ راحت مقصود ہو گئی، اور راحت سے پھر سستی، وہ سستی سے بیماری، اور بیماری پھر مجبوری بنے۔ اگرچہ بیماری اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، مگر کچھ ہماری سستی، کاہلی، بد پرہیزی کا بھی تو سبب ہوتی ہے، نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر چوہرا کر کے بچھایا تو تہجد میں آپ کو سستی آ گئی، تہجد چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی متاثر ہو گئے اس بستر سے جس پر سوتے تھے، آرام کرتے تھے، اس کو چوہرا ہی کیا ہے، دوہرے کو بس۔ پہلے دوہرا بچھایا جاتا، اب چوہرا بچھا دیا دونا، اس پر متاثر ہو گئے۔ تو اب ہم کس شمار میں ہیں، اور ڈنلپ کے گدے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اے سی کولر چل رہے ہیں، یہ بہت آرام ہے، ایسا کم کر دو، ایسا بڑھا دو، بتائیے۔ پھر فرائض متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی توفیق نہیں ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں۔ زیادہ کھانے سے روزہ ثواب بھی ہے اور دوا بھی ہے، دونوں نیتوں، دونوں جہتوں سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بچت بھی ہو، آدمی جب کم کھائے گا تو اس میں بچت بھی ہوگی۔ کفایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہر مومن کو اپنی اس زندگی کو قیمتی بنانے کی ہمہ وقت فکر رکھنی چاہیے، اور اپنے علم کو بقدر ضرورت، بقدر فریضہ، بقدر فرض حاصل کرنے کی ترتیب قائم کرنا چاہیے۔ وہ پھر عمل ہی کے لیے تو علم تھا، عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اگر کوتاہی ہے تو پھر ہم بیمار ہیں، بیماری کا علاج۔ ایسا نہیں کہ جاننے کے باوجود پھر بھی بے حس ہو گئے، غافل ہو گئے۔ یہ غفلت ہمارے شایع نشان ہے۔ ایک مومن کے لیے، طالب کامیابی کے لیے، اپنے مولا کی رضا ڈھونڈنے والے کے لیے یہ غفلت مناسب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر اور اس کی طلب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔